انما يخشى الله من عباده العلماء۔ انشاءاللہ تعالی ہم آج کے درس میں نظام ربوبیت اور انسانی زندگی کے حیاتاتی ارتقاء کو دیکھیں گے، اور یہ تمام چیزیں ہم قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ قرآن کے متعلق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی شان ربوبیت حیاتاتی ارتقاء کو مراحل میں بیان کرتی ہے، اور قرآن کے متعلق سے اس کے دو دور معلوم ہوتے ہیں۔ ایک وہ دور ہے جو انسان کی ماں کے پیٹ میں سیلولر ڈویژن کے متعلق ہے، اور دوسرا دور وہ ہے جو جسمانی تشکیل کا دور ہے۔ تو جو رحم مادر میں خلیاتی تقسیم ہے یا مائٹوٹک ڈویژن ان یوٹرس ہے، اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ النساء میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے تقوی اختیار کرو۔ کس رب سے؟ الذی خلقکم، اس رب سے جس نے تمہیں تخلیق کیا، اس رب سے جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ اور کیسے تخلیق کیا؟ من نفس واحدہ، اور تمہیں تخلیق کیا ایک جان سے۔ تو یہ جو ایک جان ہے، اس کو سائنٹیفکلی ہم سنگل لائف سیل کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے مقام پر سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں کیا کیا؟ ایک حیاتیاتی نشو نما کی۔ پہلے تو سنگل لائف سیل سے تمہاری تخلیق کی، پھر اسی سنگل لائف سیل سے تمہاری نشو نما کی، تمہاری افزائش کی، تمہاری گروتھ کی، اور یہ بھی کس طرح کی؟ من نفس واحدہ، ایک جان سے کی۔ یہی اصول سورۃ الزمر کی آیت نمبر 6 میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ سورۃ لقمان میں اسی اصول کو مزید زوردار انداز میں ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک جان سے انسانی زندگی کا آغاز کیا گیا۔ اسی نفس واحدہ کو جدید اصطلاح میں، ماڈرن ٹرمینالوجی میں، زائگوٹ یا فرٹیلائزڈ اوویم کہتے ہیں۔ یہی ایک سیل حیات انسانی کے ارتقاء و نشو و نما کے لیے مکمل یونٹ کا کام کرتا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن میں سورۃ الدہر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یوں بیان کیا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے یعنی منگل فلوئڈ سے پیدا کیا، پھر ہم اسے مختلف حالتوں میں پلٹتے رہے، نبتلیہ، ہم اسے پلٹتے رہے، پھر کیا کیا؟ اور جانچتے رہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور حتیٰ کہ اسے سننے دیکھنے والا بنا دیا۔ اس قرآن کی آیت میں نظام ربوبیت کے اس حسن انتظام کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ذات ہے کہ اس نے جان ڈالی، پھر اس جان کی نشو و نما کی، اور اس کو اس معیار پر پہنچا دیا کہ اس میں سننے اور دیکھنے اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں یا پوٹینشیلٹیز پیدا کر دی۔ اب یہ جو نطفۃ امشاج منگل فلوئڈ ہے، اس کو انسان کے حیاتاتی ارتقاء کے سلسلے میں دوسری اہم چیز کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق فرٹیلائزیشن کے نظام سے ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں 11 مقامات پر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم سے فرٹیلائزنگ لکوڈ کے سلسلے میں درج ذیل تفصیلات پتہ چلتی ہیں۔ اول تو قرآن سپرم کی بات کرتا ہے۔ سورہ القیامہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ ابتدائے محض منی کا ایک قطرہ نہ تھی، وہ ایک سپرم نہ تھا، ثم کان علقہ، اور وہ سپرم جو ہے وہ عورت کے رحم میں ٹپکا دیا گیا تھا، منی یمنا،
تو ایسی منی تھی، ایسا قطرہ تھا یمنا جو ٹپکا دیا گیا، ثم کان علقہ پھر وہ لوتھڑا بنا دیا گیا، اس میں نطفۃ من منی یمنا جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ سپرم ہے، یہ سپرمیٹک لیکوڈ ہے جو تخلیق انسانی کا باعث بنا۔ پھر اس کا جو سیکنڈ فیز ہے a liquid poured out، جس کو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ طارق میں بیان فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو غور کرنا چاہیے اپنی تخلیق پر کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ قوت سے اچھلنے والی پانی یعنی قوی اور متحرک مادہ تولید میں سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور کولے کی ہڈیوں کے درمیان سے گزر کر باہر نکلتا ہے۔ اسی جوہر میں انسانی تخلیق کی تمام صلاحیتیں رکھی گئی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں صلب اور ترائب دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ترائب دراصل تربیہ کی جمع ہے۔ عربی ادب میں سینے کی ہڈی کو تربیہ اور سینے کی دائیں اور بائیں طرف کی چاروں پسلیوں کو ترائب کہتے ہیں۔ اسی لیے ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ ماؤں کے سینوں سے کیا ہے، مگر دور جدید کی تحقیق اور سائنسی اصطلاح کے مطابق صلب کو سیکرم اور ترائب کو سمفسس پیوبس کہا جاتا ہے، جو کولے کی ہڈیوں کا جوڑ ہے۔ ماڈرن دور میں انیٹمی میں اس امر کو ثابت کیا گیا ہے، اور میڈیکل سائنسز کی جو کتابیں ہیں اس میں بیان کیا گیا ہے that the seminal passage in the pelvic cavity lies between the anterior and posterior segments of the pelvic girdle۔ مرد کا پانی جو سیمن پر مشتمل ہوتا ہے اسی صلب اور ترائب میں سے گزر کر رحم مادر کو سیراب کرتا ہے۔ یہ اصول 7ویں صدی عیسوی میں قرآن نے بیان کیا، یعنی اب سے 1400 سال قبل۔ اچھا، یہ جو علم تشریح الاعضاء ہے یعنی انیٹمی ہے، اس کا اس زمانے میں کوئی وجود بھی نہ تھا۔ بہرحال لفظ ترائب سینوں سے استعارہ ہو یا کولوں کی ہڈیوں کے جوڑ سے، پہلی صورت میں وہ خلیاتی تقسیم سے قبل کے مراحل کا بیان کرتا ہے، اور دوسری صورت میں سیمنز پر مشتمل مرد کے پانی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب تیسری جانب دیکھتے ہیں، جس کو ڈسپائس لکوڈ یا ماء مہین کہتے ہیں۔ قرآن میں سورۃ السجدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے نطفے سے پیدا کیا جو اس کی غذاؤں کا نچوڑ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو تم کھاتے اور پیتے ہو اس کا اثر آگے بھی ٹرانسفر ہوتا ہے۔ سورہ اسی ایک اور سورہ میں یہ چوتھا فیز بیان کر رہا ہوں، نطفۃ امشاج، مکسچرز اور منگلڈ لکوڈ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الدہر میں فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے یعنی منگلڈ فلوئڈ سے پیدا کیا۔ تو نطفۃ الامشاج کی جو اصطلاح سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مادہ کئی رطوبات کا مرکب اور مجموعہ ہے، اس کے لیے قرآن نے اسے مخلوط کہا ہے، یعنی it's a mixture of lot of things، کئی چیزوں کو مل کر یہ چیز بنی ہے۔ اس امر کی تائید بھی سائنس کرتی ہے۔ سائنس کے مطابق جو سپرمیٹک لکوڈ ہے، یعنی جو رطوبات ہیں جو سیکریشن سے بنتا ہے، وہ کئی غدودوں سے آتی ہیں، جس کے اندر آپ کے ٹیسٹیکلز ہیں، آپ کے سیمائنل ویسلز ہیں، آپ کے پروسٹیٹ گلینڈز ہیں، گلینڈز آف یورینری ٹریکٹ ہیں، سو کئی چیزوں سے وہ آ کے مل کے وہ بنتا ہے۔ اسی طرح نظام ربوبیت اور خلیاتی تقسیم جو مائٹوٹک ڈویژن ہے، قرآن نے اس باب میں رب کائنات کے نظام ربوبیت کا تیسرا اصول یہ بیان کیا ہے کہ اللہ اسے حیاتیاتی خلیے یعنی فرٹیلائز اوویم کو مزید 2 حصوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ اسی طرح انہیں مزید تقسیم کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ تمام مردوں اور عورتوں کی تخلیق اسی خلیاتی تقسیم کے نظام کے تحت عمل میں آتی ہے۔ کرنٹ ٹائمز، ماڈرن ٹائمز میں سائنس اس نظام تقسیم کو مائٹوٹک ڈویژن سے تعبیر کرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ النساء میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگوں اپنے رب سے تقوی اختیار کرو جو تمہاری تخلیق ایک جان سنگل لائف سیل سے کرتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرماتا ہے، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلاتا ہے۔
سورۃ الزمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اسی میں سے اس کا جوڑا نکالا۔ تو ان آیت کریمہ سے 3 امور واضح طور پر بیان ہوتے ہیں۔ نمبر 1، انسانی تخلیق کا نفس واحدہ یعنی زائگوٹ سے وجود میں آنا۔ نمبر 2، اس نفس واحدہ کا ابتداً 2 حصوں میں تقسیم ہونا۔ نمبر 3، پھر ان 2 سیلز کا مزید تقسیم ہو کر کثیر تعداد میں پھیلنا، حتیٰ کہ تمام مردوں اور عورتوں کی تخلیق کا یہی ذریعہ بننا۔ یہی مائٹوٹک ڈویژن ہے جو علم الحیاتیات کی رو سے درج ذیل 4 مراحل میں سے گزرتی ہے۔ ایک اس کو کہتے ہیں پروفیز، سیکنڈ کو کہتے ہیں میٹافیز، تھرڈ از اینافیز اینڈ فائنلی اٹس ٹیلوفیز۔ 4 مراحل ہیں۔ تو یوں انسان کی حیاتاتی زندگی عام طور پر عمودی ورٹیکلی اور افقی ہاریزونٹلی دونوں طرح ارتقا پذیر رہتی ہے۔ اور جہاں تک نفس واحدہ سنگل لائف سیل کی اولین تخلیق کی بات ہے تو یہ امر سائنسی مسلمات میں سے ہے کہ مائٹوسس سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے جسے میوسس کہتے ہیں۔ اس میں مردانہ اور زنانہ جسم میں سیلز مرد اور عورت کے جسموں میں سے آتے ہیں جو میچورٹی سے پہلے بالترتیب ٹیسٹیکولر سیلز اور اوویرین سیلز کہلاتے ہیں۔ یہاں میوسس کے مرحلے میں سے گزرنے کے بعد اسپرمیٹوزوا اور اووا کی تشکیل ہوتی ہے اور وہ فرٹیلائزیشن کے ذریعے اس نفس واحدہ میں بدلتے ہیں جسے زائگوٹ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ یوٹرس کی بات کرتے ہیں تو انڈے کی رحم مادر یعنی یوٹرس میں منتقلی کا جہاں تک سوال ہے تو جب سپرم اور اوویم کا ملاپ ہو جاتا ہے تو انڈا یعنی ایگ رحم میں یعنی یوٹرس میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے کو امپلانٹیشن آف ایگ کہتے ہیں۔ قرآن مجید اس مرحلے کا ذکر ان الفاظ میں فرماتا ہے سورۃ الحج میں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم جسے چاہتے ہیں ماؤں کے رحموں میں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ یہ انڈا یہ ایگ رحم مادر میں بڑھتا ہے اور اس کی زمین کے اندر جڑوں کی طرح لمبائی میں پھیل جاتا ہے اور رحم کے موٹاپے سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ اب آتے علقہ کی طرف جسے ہینگنگ ماس کہا جاتا ہے۔ رحم مادر میں پرورش پانے والا نطفہ رحم کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے اور جم جاتا ہے۔ اس کے معلق ہونے کی کیفیت کو قرآن نے 5 مختلف مقامات پر علقہ کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ جو پہلی وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجی گئی اس پہلی وحی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امر کی طرف دلالت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو وہی خدا کی ذات ہے جس نے انسان کو رحم مادر میں جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ اچھا پھر اسی طرح ایک اور مقام پر سورۃ المؤمنین میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے اس نطفے کو بنا کر ایک مضبوط جگہ میں رکھ دیا یعنی کہ رحم مادر میں، پھر ہم نے اس نطفے کو رحم مادر میں معلق وجود بنا دیا۔ تو علقہ کے جو مندرجہ بالا معنی پر بحث آئے گی وہ اس وقت ذہن نشین کرانا مقصود ہے کہ قرآن نے حیات انسانی کے ارتقاء کے جملہ مرحلوں پر روشنی ڈالی ہے اور اس وقت ان حقیقتوں کو بیان کیا ہے جب سائنسی تحقیق اور ایمبریولوجی جیسے سائنسی مضامین کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا، اور یہ سب قرآن کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے۔ اچھا نظام ربوبیت اور رحم مادر میں انسانی وجود کا جو ارتقاء قرآن بیان کرتا ہے تو قرآن میں رحم مادر یعنی مدرز ووم کے اندر انسانی وجود کی تشکیل اور اس کے ارتقاء کے مختلف مراحل بیان کیے گئے ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات کا نظام ربوبیت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بطن مادر کے اندر بھی جلوہ فرما ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی زندگی کے نقطہ آغاز سے لے کر اس کی تکمیل کمپلیشن تک اور برتھ تک تمام مراحل میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کی پردوں میں پرورش فرماتے ہیں اور ان ماحول میں پرورش فرماتے ہیں کہ انسان جب ریسرچ کر کے وہاں تک پہنچتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، بے شک ہم نے انسان کی تخلیق مٹی کے کیمیائی اجزاء کے خلاصے سے فرمائی۔ پھر دوسرے مرحلے پہ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ،
پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک مضبوط جگہ میں رکھ دیا. ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر تیسرا مرحلہ کیا کیا کہ ہم نے اس نطفے کو رحم مادر میں معلق کر دیا. چوتھا مرحلہ فخلقنا العلاقة مضغہ، پھر ہم نے اس معلق وجود کو ایک ایسا لوتھڑا بنا دیا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے. فخلقنا المضغة عظاما، یہ پانچواں فیز ہے. پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا. پھر چھٹا فیز ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے چڑھا دیے. اور پھر ساتواں فیز ہے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے تخلیق کی دوسری صورت میں بدل کر تدریجاً اس کی نشو و نما کر دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہترین تخلیق کرنے والے ہیں. تو ان آیات میں انسانی تشکیل و ارتقاء کے 7 مراحل بیان کیے گئے ہیں. تو ان 7 مراحل کو اب ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. نمبر 1 سلالۃ من طین، یعنی ایکسٹریکٹ آف کلے. یہ تو آدم کی کریشن تھی، اور آدم سے پھر حوا کی کریشن ہو گئی. اس کے بعد جو نسل انسانی چلی اس کے 6 مراحل ہیں. نطفہ، spermatic liquid of sperm، علقہ، hanging mass clinging to the endometrium of the uterus، مضغہ، chewed lump of chewed substance، پانچواں عظام skeletal system، چھٹا لحم muscular system. تو ان تمام مراحل سے گزر کر پھر 7واں اور آخری مرحلہ خلق آخر یعنی نیو کریشن، ایک ہیومن باڈی وہ باہر آتی ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. سورہ سجدہ کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں پھر اسے اعضائے جسمانی کے تناسب سے درست کیا اور اس میں اپنی طرف سے جان پھونکی، اور تمہارے لیے سننے اور دیکھنے کو کان اور آنکھیں بنائیں، اور سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ بنایا. پھر تم کم ہی ان نعمتوں کی اہمیت اور حقیقت کو سمجھتے ہوئے شکر بجا لاتے ہو. ایک اور قرآن کی آیت سورۃ الدہر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. بے شک ہم نے انسان کو منگلڈ فلوئڈ سے پیدا کیا، پھر ہم اسے مختلف حالتوں میں پلٹتے اور جانچتے ہیں حتیٰ کہ اسے سننے والا اور دیکھنے والا انسان بنا دیتے ہیں. تو یہاں بھی اس بات کو خوبی سے بیان کیا گیا ہے کہ انسانی ایمبریوئی کی جو نشو و نما ہے اس میں انسان کے نظام سماعت یعنی سننے کو پہلے وجود میں لایا گیا اور اس کے دیکھنے کی صلاحیت کو بعد میں وجود میں لایا گیا. تو قرآن نے اس پروسیس کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیفائن کیا ہے. قرآن میں درج اس تخلیقی عمل کی تصریح اور تائید آج ایمبریولوجی کی جدید تحقیق نے بھی کر دی ہے. کینیڈا کی ٹورانٹو یونیورسٹی میں شعبہ اناٹمی کے پروفیسر ڈاکٹر کیتھل مور اس سلسلے میں یہ لکھتے ہیں کہ primordium of the internal layers appears before the beginning of the eyes and the brain. The sight of understanding differentiates last. The spot of Surah, ayah number 9 of Surah number 32, indicates that special senses of hearing, seeing and feeling develop in this order. یعنی کہ کانوں کے جو اندرونی عضویات آنکھوں کی ابتدا سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں اور پھر دماغ یعنی سمجھنے کی صلاحیت اسے ممتاز کرتی ہے. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 کا یہ حصہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جو مخصوص حصہ سامعہ ہے یعنی سننے کی صلاحیت وہ پیدا ہوتی ہے، پھر حص باصرہ دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر حص لامسہ بالترتیب نمو پاتی ہے، اور یہی حقیقت ہے یعنی آپ کی جو باقی چیزیں ہیں وہ تھرڈلی ڈیولپ ہوتی ہیں. تو تخلیق انسانی کے بارے میں یہ وہ سائنسی حقائق ہیں جنہیں قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا. اچھا، اب جنین جو ہے ایمبریوئی ہے اس کی بطن مادر میں 3 پردوں میں تشکیل ہوتی ہے. قرآن کا حکیم سورۃ الزمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، وہ تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں تاریکیوں کے 3 پردوں کے اندر ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں مرحلہ وار
اسٹیپ بائی اسٹیپ تخلیق فرماتا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، ارے یہی تو ہے جو تمہارا رب ہے اور اسی کے ہاتھ میں تو ساری ملکیت ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کون ہے جو عبادت کے لائق ہے. فانا تصرفون، لیکن تم ہی ہو کہ بہہ کے چلے جاتے ہو. اب 17th سینچری میں لوئن ہک نے مائکروسکوپ ایجاد کیا. اس سے قبل مائکروسکوپ نہیں تھا. تو خدا بزرگ و برتر کی ہی وہ ذات ہے جس نے ان 3 پردوں کو 1400 سال پہلے بیان کیا، جسے آج سائنس بھی کہتی ہے کہ ہاں ماں کے پیٹ میں there are 3 veils of darknesses، ظلمات 3، 3 پردے ہوتے ہیں. وہ کون سے پردے ہوتے ہیں؟ انٹیریئر ایبڈومینل وال، یوٹرن وال اینڈ ایمنیوکرونک میمبرین، یا اس کو ایکسٹرا ایمبریونک میمبرین بھی کہتے ہیں. تو قرآن نے ان تینوں لیئرز کو پہلے بیان کیا اور سائنس نے اس کو اب ایکسپلین کیا. تو قرآن نے ظلمات کا لفظ استعمال کیا جو لیئرز کے لیے نہیں بلکہ اوپیسٹی، تاریکیوں کے معنی میں مستعمل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر تاریکیاں ہیں، کیونکہ ہر پردے کے اندر مزید لیئرز ہیں. اس لیے لیئرز از ناٹ اے گڈ ٹرانسلیشن، اس لیے پردے یا ویلز از اے بیٹر ٹرانسلیشن، کیونکہ ہر ویل اور دوسری ویل کے درمیان کئی لیئرز ہیں. اس لیے رب کامل نے انہیں ظلمات کے لفظ کے ذریعے بیان کیا ہے. اور ظلمات ان ثلاث کی ایک اور متبادل سائنسی تعبیر بھی درج ہے، جس کو 3 پردوں کو کھوریون، ایمنیون اور ایمنیوٹک فلوئڈ کہتے ہیں. تاہم ڈاکٹر کیتھ مور کی تحقیق کی روح سے پہلی تعبیر زیادہ صحیح ہے اور مناسب حال ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے انگلش میں ایک پورا اس میں ایکسپلینیشن دی ہے، لٹریچر دیا ہے. آپ چاہیں تو اس کو ان کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. اٹس اے ویری ویری ڈیٹیلڈ آرگیومنٹ اور وہ کئی پیجز پہ مبنی ہے اور ان کی کتاب بھی بآسانی موجود ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ دوسری کتابوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایرے ایلبی نے ڈیولپمنٹ انیٹمی پہ ایک ٹیکسٹ بک لکھی تھی. اسی طرح دا ڈیولپنگ ہیومن کلینکلی اورینٹڈ ایمبریولوجی کی ایک کتاب لکھی گئی. اسی طرح کے ایل مور نے ہائی لائٹس آف ہیومن ایمبریولوجی ان دا قرآن اینڈ حدیث پروسیڈنگس آف دا 7th سعودی میڈیکل میٹنگ. اسی طرح مسٹر مور کی بفور وی آر بورن بیسک ایمبریولوجی اینڈ برتھ ڈیفیکٹس. اسی طرح او رحیلی کی گائیڈ ٹو دا اسٹیجنگ آف ہیومن ایمبریو، یا اسٹریٹر کی ڈیولپمنٹ ہورائزنز ان ہیومن ایمبریوز، اینڈ دیر آر مینی ادر بکس دیٹ یو کین لک ایٹ. کافی ساری اور کتابیں ہیں. اب اس کی ایک ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اس کے اوپر تھوڑی بہت تحقیق کریں کہ یہ چیزیں پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں. لوگوں نے اس پہ کچھ حد تک ریسرچ کی. مثال کے طور پہ لیونارڈو ڈا ونچی نے 15ویں صدی میں اس امر کے اوپر ذرا دلالت کرنی شروع کی. پھر 2 صدی عیسوی میں گیلن نے فارمیشن آف فیٹس پہ بات کیا. اچھا، پھر ایک کتاب میں پلسنٹا کے اوپر بات کی گئی. پھر فیٹل میمبرینز کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں. تو اسی طرح کئی دیگر کتب میں جو ہے اس بارے میں بیان کیا گیا، لیکن اس کی ڈیٹیلز مائکروسکوپ آنے کے بعد سامنے آئیں کہ انٹیریئر ایبڈومینل وال ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یوٹرن وال ہوتی ہے، اس کے بعد ایمنیو کرونک میمبرین ہوتا ہے. تو قرآن نے اس سلسلے کو بیان کیا. پھر قرآن نے سپرمیٹازون، زائگوٹ، بلاسٹوکوئسٹ اور تمام دیگر مراحل کو بیان کیا. اور ایک بات اللہ عز و جل نے قرآن میں مرحلہ وار بیان کی کہ خلقنا مضغہ کو پھر ہم نے عظامن میں، پھر عظام کو ہم نے لحم میں، یہ تبدیلیوں سے گزار کر ثم انشأناہ خلقا آخر، اور ایک الگ شے بنائی جو مکمل ہیومن بینگ تھا. اس ہیومن کریشن میں ہم نے پہلے اس کو سماعت دی، ہیرنگ دی، پھر اس کو دیکھنے کی صلاحیتیں دیں، پھر اس کو دل دیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر باقی چیزیں پیدا کی. تو یہ تمام پروسیسز قرآن نے بیان کیے، اور ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ تم سوچتے نہیں ہو، تم سمجھتے نہیں ہو، تم غور فکر نہیں کرتے. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ تم ان چیزوں پہ ریسرچ کیوں نہیں کرتے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. انسان کے جسم کی حیاتیاتی تشکیل میں
قدم قدم پر اللہ عز و جل نے لا تعداد حسی اور معنوی مظاہر کے کار فرمائے ہیں. ہر جگہ آپ کو ایک نظم و ضبط نظر آتا ہے، ہر جگہ آپ کو ایک تکمیل نظر آتی ہے. اسی طرح تقدیر کا معاملہ ہے. تقدیر کے معنی جو ہیں وہ اندازہ کرنے کے ہیں، خواہ یہ کسی بھی شے کے ہوں. تو نظام ربوبیت کے تحت تقدیر کے عنوان کو واضح کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ خواہ کسی شے میں وجود میں ہو یا ظہور میں ہو، کمیت میں ہو، کیفیت میں ہو، مدت پرورش میں ہو یا تکمیل میں ہو، یہ بہرحال اندازے کو کہتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اس کی بقا اور اس کے ارتقاء کے ہر مرحلے پر اس کے خواص، اس کے افعال اور اس کے مدت الغرض ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر ٹھہرایا. سو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز کو کیلکولیٹ کر کے اس کا ایک میعاد، اس کی ایک تعداد مقرر کر کے اس کے علم میں ہے کہ کس چیز کو کہاں تک لے کے جا کے پھر اگلے مرحلے میں ڈالنا ہے. سورۃ عبس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں من ای شیء خلق، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ من نطفہ، نطفے، خلقہ فقدر، نطفے میں سے اس کو پیدا فرمایا، پھر ساتھ ہی اس کا خواص و جنس کے لحاظ سے تعین فرمایا اور پھر اس کی تشکیل فرمائی. اب تشکیل کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، یعنی ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے کیا کیا، اس کو بطن مادر میں سے نکالنے کے بعد اس کے لیے تمام راہیں آسان کی، تاکہ وہ بطن مادر میں سے نکلنے کی راہ بھی آسان کی اور اس کے بعد زندگی گزارنے کی راہ بھی آسان کی. پھر اسے ہم نے موت دے دی، پھر قبر میں اس کو دفن کرا دیا، پھر جب ہم چاہیں گے اسے اٹھا کھڑا کریں گے. تو انسانی وجود کی جو تکوین ہے اس کے 4 مراحل ہیں. کیا ہے؟ نمبر 1 کریشن، تخلیق. نمبر 2 ارینجمنٹ، تسویہ. نمبر 3 ایسٹیمیشن، تقدیر. نمبر 4 گائیڈنس، ہدایت. اسی مرحلے کو ان مراحل کو سورۃ الاعلی میں اللہ سبحانہ و تعالی بیان کرتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے. الذی خلق فسوی، جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا پھر اسے جملہ تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ درست توازن دیا. والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر چیز کے لیے قانون مقرر کیا پھر اسے اپنے اپنے سسٹم کے مطابق رہنے اور چلنے کا راستہ بتایا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس تکوین وجود کے تمام مراحل نظام ربوبیت کی پوری جلوہ سامانیوں کے ساتھ تکمیل پذیر ہوتے ہیں. یہ بحث بہت تفصیل سے گزر چکی ہے پہلے بھی، اور ہم اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اللہ عز و جل نے فرمایا سورۃ المرسلات میں الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہیں فرمایا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ رحم مادر میں رکھا. الی قدر معلوم، ایک معلوم و معین انداز سے، ایک مدت تک جس کا ہمیں معلوم تھا. اب دیکھیں نا، اتنی میڈیکل سائنس میں جو ہے ترقی ہو گئی ہے، لیکن ڈیلیوری ڈیٹ کیا ہوتی ہے؟ ایسٹیمیشن ہوتی ہے. ایگزیکٹلی کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ بیبی کب آئے گا. دن بھی مقرر کر لیں تو اس دن نہیں آتا، کبھی اگلے دن آتا ہے. وقت بھی آپ تعین نہیں کر سکتے، سب لیکن اللہ کے علم میں. اللہ کو پتا ہے کس نے کب آنا ہے. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پھر ہم نے اگلے ہر مرحلے کے لیے اندازہ فرمایا، بس ہم نے کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنا ہم نے کیا ہے، کیوں ہم ہی تو قادر ہیں اس معاملے میں، اور ہم ہی تو ہیں بہتر قادر. اچھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، سنگل سیل سے پیدا. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر تمہارے لیے ایک رہنے کی جگہ، جائے اقامت اور جائے امانت، یعنی اس سے مراد رحم مادر اور دنیا ہے یا دنیا اور قبر ہے. تو either of the two meanings آپ اس میں لے سکتے ہیں. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، اور یہ آیتیں ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ سمجھنے والے اس کو سمجھ سکیں. ان کے لیے ہم ان کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. تو مستقر بیسیکلی ایک
قرار سے نکلا ہے، کسی چیز کا قرار پا جانا استقر ہے، اور جو مستودع ہے وہ وضع سے نکلا ہے۔ مستقر میں عارضی طور پر مقام ہے، اور جو ہے وہ مستودع میں وہاں اپنا وقت گزارنے اور اگلی حالت میں منتقل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ سو انسانی تکوین وجود کا جو مرحلہ ہے اس کی تخلیق اسپرم سے ہوتی ہے جو باپ کی پشت سے آتا ہے اور ماں کے یوٹرس کے اندر اوویم سے اپنا رابطہ قائم کرتا ہے۔ یہاں نظام ربوبیت کا ایک ایسا شاندار اہتمام ہے کہ ایک اوسط درجے کے آدمی کا ایک بار خارج شدہ مادہ تولید اپنے اندر 400 ملین سپرمز رکھتا ہے۔ کتنے؟ 400 ملین، جس کو اگر آپ اردو میں کہیں تو 40 کروڑ، یعنی اگر ہر سپرم جو ہے وہ ایکٹیو ہو اور ہر سپرم جو ہے وہ برتھ دے تو 40 کروڑ حمل ٹھہر سکتے ہیں۔ مگر نظام قدرت کی کرشمہ سازیاں دیکھیں کہ جب پہلا اسپرم عورت کے رحم یعنی اوویم میں داخل ہو کر پیوست ہوتا ہے تو اسی وقت اوویم پر ایک میمبرین، ایک جھلی آ جاتی ہے جو دوسرے اسپرم کو اس میں داخل ہونے سے روک دیتی ہے۔ اسے فرٹیلائزنگ میمبرین کہتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں کے ملاپ سے تکوین وجود انسانی کے کام کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ زیادہ ہونے کی صورت میں پھر ٹوئنز یا ٹرپلٹس یا کوادروپلٹس یا اس طرح ہو جاتے ہیں۔ بعد ازاں مختلف تخلیقی مرحلوں میں سے گزر کر ایمبریو وجود میں آتا ہے۔ رب کریم کی شان پروردگی دیکھیے کہ اس کے ہر مرحلے کے لیے خاص مدت مقرر ہے، جس میں بعض تخلیقات وجود میں آتی ہیں جن کے اندر تدریجاً ارتقاء ہوتا رہتا ہے اور وہ ایمبریو یکے بعد دیگرے مختلف مرحلوں اور حالتوں میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی حالت میں روز بروز تبدیلی آتی رہتی ہے، اس کے اعضاء کا تخلیقی اور تکوینی عمل جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ 6 ہفتے کے بعد بچے کی سی شکل دکھائی دینے لگتی ہے۔ پھر اس میں نظام استخوان یعنی اسکیلیٹل سسٹم اور بعد ازاں گوشت پوست کا جو مسکولر سسٹم نظام اعصاب جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ مقام خلق کو پا لیتا ہے۔ اور هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور وہ خدا ہی کی تو ذات ہے جو ماؤں کے رحموں کے اندر جسمانی شکل و صورت اور انداز ساخت عطا کرتا ہے اور جیسے وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت پر پیدا فرمایا۔ قرآنی مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رحم مادر میں 3 مراحل ہیں، مزید 3 قسم کی تفصیلات ہیں۔ ایک تو ہے جس کو کہتے ہیں ایکولائزیشن، تعدیل، ایک ہے پرسونیفیکیشن، تصویر، اور ایک ہے میتھوڈیکل فارمیشن جسے آپ ترکیب کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے رحم مادر کے اندر ایک نطفے میں سے تجھے پیدا کیا، پھر اس نے تجھے اعضاء سازی کے لیے درست اور سیدھا کر دیا، پھر وہ تیری ساخت میں متناسب تبدیلی لایا۔ تو اس رب سے بے خبر ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، ارے وہی تو خدا کی ذات ہے جس صورت میں بھی چاہا اس نے تجھے ترکیب دے دی۔ اس آیت کریمہ میں تخلیق و تصویر کے بعد مذکورہ بالا تینوں مراتب کا ذکر ہے، یعنی تینوں مرحلے جو میں نے آپ سے بیان کیے وہ سارے کے سارے اس ایک آیت میں اللہ عز و جل نے بیان کیے کہ تعدیل، تصویر اور ترکیب سارے کے سارے اللہ عز و جل نے اس ایک معاملے میں بیان کیے۔ اچھا، پھر قرآن کی ایک اور آیت دیکھتے ہیں جس میں اللہ عز و جل رضاعت اور دوسری غذاؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حملتہ امہ، سورۃ الاحقاف ہے، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، حملتہ امہ کرہا ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، اس کی ماں نے اسے تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور اس طرح تکلیف سے جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت کم از کم 30 ماہ ہے۔
اچھا، جب تک بچہ رحم مادر میں اپنی تشکیل اور تکوینی مراحل طے کرتا ہے، باری تعالیٰ کا نظام ربوبیت اس کی تمام چیزوں کی کفالت کرتا ہے، اس کو تمام چیزیں پرووائڈ کرتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں دا نرشمنٹ، جس کو تغذیہ کہتے ہیں اردو میں، نرشمنٹ کرنا. تو بچے کی جو نشو و نما ہے اس کی تمام چیزیں پیٹ میں اس کو دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اس کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں، پھر اس کی موومنٹ بھی کنٹرول کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ٹیمپریچر بھی کنٹرول کرتے ہیں، اور جو غذائیت ہے وہ اس کو پہنچاتے ہیں انڈر دا پروٹیکشن اینڈ انڈر دا کنٹرولڈ ٹیمپریچر. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو انسان کی تخلیق سے متعلق تھیں. اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ درس میں ہم نظام ربوبیت اور انسانی زندگی میں جو شعوری ارتقاء ہے اس کو دیکھیں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ اگلے درس میں دیکھیں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وفوق كل ذي علم